ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دل کی گھبراہٹ جی اور بے چینی یہ رہتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ غذائیں بڑی جو ہے نا وہ مرغن بھی کھانی ہے اور جو ہے نا خالص بھی نہیں رہی ہیں غذائیں بھی. یہ مسائل اپنی جگہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، دیگر امراض اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات بندہ یوں فٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل میں گھبراہٹ اور بے چینی یہ اس پر سوار رہتی ہے یا اکثر رہتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری، اس کے ذکر سے غفلت، ٹھیک ہے. نمازوں سے غفلت، عبادت سے غفلت، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھ جیسے کوئی قرض ہم اتار رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھی بس چلو بھائی، یا فرض پڑھ کے چلے گئے، سنتیں غائب، تو ایک بوجھ ہے معاذ اللہ وہ اتار کے چلے گئے. اللہ نہیں، بزرگوں نے فرمایا عبادت شوق سے کریں، عبادت ذوق سے کریں. ہائے ہائے. تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیا بات. اور جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واہ 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 واہ، دیکھیں نا، کیا بات. رب سے باتیں کروں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے بتا رہا ہے سب کچھ. ہاں اب جھک جاؤ، اب رکوع کرو، اب قیام کرو. کیا اور کہہ جب رہے کہتا ہیں. رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. کہیں سبحان وہ مجھے اللہ. نماز کا حکم دے رہا ہے، کہیں روزے کا، کہیں حج کا، کہیں اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، کہیں ان کا حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، کیا کیا وہ بیان کر رہا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ تو واہ واہ یہ واہ. رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ. قرآن میں بتا رہے ہیں نا، تو یہ رب سے باتیں ہی تو کیا ہیں. کہنے. واہ واہ واہ، زبردست. قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، ہم یہ ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. جو یہ قرآن کی آیتیں جو یہ باتیں جو رب نے اپنے رسول سے کی ہیں، اور وہ باتیں جو ہیں وہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سکون مل رہا ہے. تو یہ جو بے سکونی، جو بے قراری آپ کر رہے ہیں نا، گھبراہٹ، بے چینی، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کر لی، نمازوں سے غفلت اختیار کر لی. اگر اس کی پابندی ہو جائے تو خود بخود یہ بے چینی، بے قراری دور ہو جائے. اچھا اب آپ دیکھیں، ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے جی کیا ہوگا، نماز تو ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ ملا نہیں، جا کے نہ ہمارا خیال ادھر ہے، نیت ادھر بندی ہوئی ہے، ذہن ہمارا ادھر ہے، نہ نمازوں میں ہمارا دھیان لگتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، مسجد میں جا کے کیا ملے گا. اس کا جواب یہ ہے، ہم ان کو بتائیں، دیکھیں ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ پلاتے ہیں نا جی، کچھ ٹھنڈا، کچھ گرم پوچھتے ہیں نا. ابھی میں آیا، آپ نے مجھے چائے پلائی بڑی شاندار، اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین آمین. تو اب کیا ہوا کہ جب ہم مخلوق ہو کر اپنے گھر بلا کر کسی کو خالی نہیں جانے دیتے تو وہ خالق ہو کر کیسے خالی جانے دے؟ اس نے بھی تو اپنے گھر میں بلایا نا. جی جی جی. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم تو گھر بلا کر دیتے ہیں. اس کی شان تو یہ ہے کہ ابھی اس کے گھر پہنچے نہیں ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں دے رہا. واہ 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 واہ. کتنا کرم ہے. وہ تو نکلتے ہی نمازنا شروع کر دیتا ہے، نکلتے ہی شروع ہو گیا. لیکن نکلنا بھی اس کی عطا ہی ہے. جی، نکلنا بھی اس کی عطا. تو جب اس نے آپ کے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلایا ہے تو کچھ دینے کے لیے تو بلایا ہے جی، خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ پہنچ گئے مسجد میں، ابھی مسجد میں نماز یعنی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، صرف انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے آدھے گھنٹے نماز پڑھی. کیوں؟ انتظار صلاۃ یہ صلاۃ میں داخل ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. انتظار صلاۃ یہ صلاۃ میں داخل ہے. واہ واہ علماء ایک گھنٹے پہلے آدمی جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے 1 گھنٹے نماز پڑھی. تو جو لوگ شروع میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اذان ہوتے ہی، وہ جتنا وقفہ نماز اور اذان کے درمیان ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ اس میں لکھا گیا کہ انہوں نے اتنی دیر نماز پڑھی. واہ واہ. کتنا کرم ہے اس کا. سبحان اللہ. اور پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اللہ. تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر تم سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو تم سوچو کہ رب تم سے ناراض تو نہیں ہے کہ اس نے تم سے سجدے کی توفیق چھین لی. اس نے تمہیں اپنے گھر بلانا ہی گوارا نہ کیا. اگر وہ تم سے راضی ہوتا تو تمہیں گھر میں بلاتا. بہت پیاری بات. جس دن فجر کی نماز نہ پڑھو مسجد میں جا کر تو روگ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں کہ اس نے آج بلایا نہیں مجھے. اللہ اللہ. اور جب چلے جاؤ تو خوش ہو جاؤ کہ رب مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے گرم بستروں سے اٹھا کر میرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلا لیا. اللہ اکبر. واہ واہ. کتنی بڑی بات. بہت خوبصورت بات. تو اگر ہم اسی پر ہی توجہ دے دیں تو آپ جو کہتے ہیں نا یہ گھبراہٹ، یہ بے چینی، یہ سب دور ہو جائے. جی. اللہ کا ذکر ہی ایسا ہے، نماز ہی ایسی ہے
کہ اسی کی اگر ہر آدمی پابندی کر لے نا، آدھی سے زیادہ پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب اسی سے دور ہو جائے۔ اب دیکھیں نا سرکار نے فرمایا کہ وضو کیا، ہاتھ دھوئے نا ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرے پہ پانی ڈالا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، پیروں کو دھویا تو پیروں کے گناہ جھڑ گئے، پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا۔ اللہ سبحان تو 5 وقت تو ویسے ہی وہ آپ کو معاف کر رہا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور پھر جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو پھر اس کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، تو اس کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تو اس لیے میں اپنے جتنے بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اس پروگرام کے توسط سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ سب کے سب فجر کی نماز کی پابندی کر لیں، ویسے تو ساری نمازوں کی، فجر کی نماز کے آدھے سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق بٹنے کا ٹائم وہی ہے، اللہ اکبر، فرشتے رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ آپ کے گھر جا کر اٹھائیں گے نہیں کہ بستر پہ اٹھ جاؤ جی ہم رحمتیں لے کر آئیں، جو موجود ہوگا، حاضر ہوگا، اور حاضری کی اہمیت ہر جگہ ہے۔ اب آپ اگر دفتر میں لیٹ ہو جائیں تو لیٹ لکھا جائے گا نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ٹائمنگ اس نے اسی لیے تو رکھے نا، دین ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے، دین ہمیں بتا رہا ہے، ورنہ تو ہوتا جی 5 نمازیں فرض کر دی، آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، جی یہ بھی ہو سکتا تھا نا، نہیں، ٹائم مقرر کیا، فجر کا یہ ڈسپلن، فجر کا یہ ہے، ظہر کا یہ، عصر کا یہ، اور یہ مختلف یہ جو گردش ہے لیل و نہار، اس میں چینج ہو رہا ہے وقت، آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی فجر کس وقت، کبھی کسی وقت، یہ ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضری دینی، چھوڑ دو اپنے گرم بستروں کو، چھوڑ دو تمام عشاء اور کو، وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں، اور جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔